یہی وجہ آج بھی یورپین یونین کے جو بڑے 3 ملک ہیں جرمنی، فرانس اور یو کے کوشش کر رہے ہیں کہ ڈیل دوبارہ سے ہو جائے. ان کا یار یہ کیا تم نے بد عہدی کر دی ہے. لیکن امریکہ وہ سے وقت ہے، اسے کون پوچھ سکتا ہے بھائی. ہاں آپ کہانیاں کراتے رہے کہ آئی ایم ایف قرضہ منگے تھے کہ وہ آیا جے غوری. تو سارے بزرگ تھے سن عراق میں، سارے صوفی بابے دفن ہیں عراق میں، جس کے اوپر سے سارے یہ 200 جہاز آ کے تو ایران کو تباہ کر کے چلے گئے. کسی بابے سے نگاہ نہیں ماری گئی. اب 2018 میں جب یہ ڈیل کینسل ہوئی، پھر ایران کا گراف نیچے آنا شروع ہو گیا. پھر انہوں نے بڑی کوششیں کی کہ یار یہ کام نہ کرو، ہمارے لوگ بھوکے مر جائیں گے، ہم کیا کریں، ہمارے ساتھ ڈیل کرو ڈیل کرو ڈیل کرو. اور وہ آج کل دوبارہ سے بات چلی ہوئی تھی ڈیل کی. 5 دور ہو چکے تھے، 6واں ہونے والا تھا. اسرائیل کو یہ خطرہ لگا، این ممکن ہے کہ امریکہ بھی بیچ میں ملا ہوا ہو. اب تو لگ رہا ہے ایسے ہی. میں تو پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ دونوں ایک ہیں، ان کی مذہبی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایفیلیشن ہے. امریکنز جو ہیں کرسچنز ہیں، اور ان کا موقف یہ ہے کہ جب تک اسرائیل اسٹیبلش نہیں ہوگا، ان کا 3rd ٹیمپل نہیں بنے گا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں نہیں آئیں گے. 1979 میں ایران کے اندر اسلامی انقلاب آیا، اور یہ آپ سمجھ لیں 20ویں صدی کے معجزات میں سے ایک معجزہ تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس ماڈرن دور کے اندر، جبکہ ایران کے اندر بے حیائی اپنے عروج پہ تھی. 50s کی آپ ویڈیوز نکالیں، اس وقت عورتیں مردوں کو غسل دیا کرتی تھی حماموں میں ایران کے اندر. 50s کی میں بات کر رہا ہوں، یعنی دوسرا یورپ تھا، بلکہ یہ یورپ پلس تھا ایران. کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک شخص کی محنت کی وجہ سے اس ماڈرن دور میں اسلامک ریولوشن آئے گی. اور وہ پرسنالٹی تھے امام روح اللہ خمینی رحمہ اللہ تعالی المتوفا 1989 عیسوی. انقلاب کے 10 سال کے بعد ان کی ڈیتھ ہوئی. پیدائش ان کی 1900 کی ہے، آلموسٹ 89 ایئرس کی ایج میں وہ فوت ہوئے. لیکن اتنی بڑی ریولوشن انسانی تاریخ کے اندر بڑے کم لوگ ہیں جن کے حصے میں آئی ہے. اور اس کے بعد سے پوری دنیا کی آنکھوں میں یہ اسلامک ریولوشن کھٹکتی تھی. سب سے پہلے تو سنیوں کو فکر پڑ گئی کہ یہ انقلاب ایکسپورٹ ہو کے ہمارے ملکوں میں نہ آ جائے. اس وجہ سے عرب ملکوں کی ٹسل ایران کے ساتھ شروع ہو گئی، اور اس میں میدان جنگ پاکستان جیسے غریب ملک بنے. یہاں اس وقت جہادی تنظیمیں منظر عام پہ آئیں، اور سنی شیعہ فسادات پھوٹ پڑے. اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی چھتری کے نیچے یہ سب کچھ ہوا. ضیاء الحق ایک کٹر قسم کا دیوبندی تھا، نماز وہ لال مسجد میں پڑھتا تھا. اس وقت شاہ فیصل مسجد نہیں بنی ہوئی تھی، تو مرکزی جامع مسجد اسلام آباد کی لال مسجد ہوتی تھی. ادھر جاتا تھا، اس کا دماغ خراب ہو گیا، اوپر سے سعودیہ نے پیسہ لگایا، مصیبت پڑ گئی پاکستان کے عوام کو. شیعہ کی مساجد کے اندر بم دھماکے شروع ہو گئے، ٹوائلٹس کے اندر شیعہ کافر کے نعرے شروع ہو گئے، سپاہی صحابہ، پھر لشکر جنگوی، یہ سارے کے سارے فسادات، ہتھوڑا گروپ، یہ سب کچھ اسی زمانے میں شروع ہوا. اور شیعہ کا قتل عام ہوا ہزاروں کی تعداد کے. بہرحال یہ ایک تاریخ کا تلخ پہلو ہے پاکستان کے حوالے سے. میں آج کے پاکستان کی بات نہیں کر رہا. آج تو پاکستان نے شیعہ کو گود لے لیا ہے، جس طرح کسی زمانے میں دیوبندیوں کو گود لیا تھا، پھر کچھ عرصہ کے لیے بریلویوں کو گود لیا خادم رضوی صاحب کی شکل میں، ان سے جان چھڑائی. تو اب ان کو سمجھ آئی کہ سب سے پیسفل کمیونٹی جو ہے وہ اہل تشیع کی ہے، اور یہ بالکل ریالٹی ہے. جس طرح ان کی پرسیکیوشن ہوئی ہے، اگر وہ جوابی یہاں معاملات شروع کر دیتے تو ہر گلی میں درجنوں مساجد ہیں سنیوں کی، وہ کچھ بھی کر سکتے تھے. لیکن وہ پیسو ریزسٹنس میں بلیو کرتے ہیں، اس وجہ سے سنیوں کی مسجدیں کافی حد تک بچ کے رہیں. کچھ جذباتی لوگ ان میں بھی پیدا ہوئے، لیکن ان کو اپنی کمیونٹی سے کوئی ایز سچ پذیرائی نہیں ملی. اس لیے اللہ کا شکر ہے کہ یہ فساد اپنی موت مر گیا. امام خمینی جو تھے وہ 1989 میں فوت ہوئے. اس وقت پریزیڈنٹ آف ایران تھے سید علی خامنائی صاحب، تیسرے پریزیڈنٹ تھے. ان کو یونینیمسلی پوری شورا کی طرف سے نیکسٹ سپریم لیڈر چن لیا گیا 1989 میں. اس سے پہلے جب وہ پریزیڈنٹ آف ایران تھے تو پاکستان کا انہوں نے دورہ بھی کیا تھا. ضیاء الحق صاحب نے ان کو ریسیو کیا. آج کل وہ ویڈیو دوبارہ سے کسی نے اپلوڈ کر دی ہے، پی ٹی وی کا جو خبر نامہ ہے، اس میں ان کی داڑھی کالی تھی، چند ایک سفید بال تھے. اس وقت وہ پریزیڈنٹ تھے، اس وقت سپریم لیڈر نہیں بنے تھے، کیونکہ جو سپریم لیڈر بنتا ہے پھر وہ دوسرے ملکوں کا دورہ نہیں کرتا سیکیورٹی ایشوز کی وجہ سے. 1989 میں سپریم لیڈر بن گئے سید علی خامنائی رحمہ اللہ تعالی، جن کو ظلمن شہید کیا 28 فروری 2026 کو امریکہ اور اسرائیل نے مل کے 86 ایئرس کی ایج میں. اور ان کا نام ہے سید علی خامنائی. انگریزی میں لکھتے ہوئے وہ سپیلنگ آلموسٹ ملتے جلتے ہیں. ہمارے بڑے بڑے صحافی، بڑے بڑے ریسرچرز بھی ان کو خمینی بول رہے ہوتے ہیں. جو انقلاب لے کر آئے وہ سید روح اللہ خمینی تھے. روح اللہ ان کا نام تھا، سید تھے وہ،
یہ بھی سید تھے. خمینی کی نسبت ان کے علاقے کی طرف تھی، ایران کے علاقے کے ساتھ. ان کا نام تھا سید علی خامنائی. خامنائی ایک قبیلہ ہے، یہ بھی سید خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اور نام ان کا علی تھا. اس وقت دنیا میں دو بڑے مرجع اہل تشیع کے موجود تھے، ایک تو شہید ہو گئے، دوسرے جو عمر میں ان سے بھی بڑے ہیں وہ سید علی سیستانی ہیں عراق کے اندر. ان کی ایج 95 ایئرس ہے. یہ دو بڑے مرجع ہیں. یہ سمجھ لیں یہ دو امام ابو حنیفہ ہیں اہل تشیع کے ہاں. جس طرح یہاں حنفی فوت شدگان اماموں کی تقلید کرتے ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، بالکل اسی پیٹرن کے اوپر اہل تشیع کے ہاں زندہ اماموں کی تقلید. یہی وجہ ہے کہ ان میں سمع و اطاعت کا جو سسٹم ہے، یونٹی بہت سٹرونگ ہے. وہاں سید علی خامنائی رحمہ اللہ کا فتویٰ یا سید علی سیستانی کا فتویٰ، اس کا مطلب ہے کہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک کا فتویٰ ہے. اس لیے آپ کو وہاں کوئی دوسرا مولوی نظر ہی نہیں آئے گا. تو یہ سید علی خامنائی رحمہ اللہ تعالی، ان کے بارے میں جو ان کے قریبی سٹوڈنٹس ہیں پاکستان کے ٹی وی چینلز کے اوپر آ کے انہوں نے بتایا کہ ان کو سیکیورٹی ایجنسیز نے بتا دیا تھا کہ آپ کو امریکہ اور اسرائیل نے شہید کر دینا ہے، تو آپ اور آپ کے گھر والوں کی سیفٹی کی خاطر ہم آپ کو ایک بنکر میں شفٹ کر دیتے ہیں. تو خامنائی صاحب نے کہا کہ میں کسی بنکر میں اس وقت تک شفٹ نہیں ہوں گا جب تک کہ ایران کے 9 کروڑ عوام سب کے لیے بنکر تیار نہیں ہو. یہ ہوتا ہے لیڈر. اتنے چیپلی انہوں نے شہید نہیں ہونا تھا. یہ انہوں نے شہادت اڈاپٹ کی صرف اس وجہ سے کہ عوام الناس بموں میں شہید ہوں اور لیڈر جو ہے وہ چھپ کے بیٹھ جائے. اور جو اصل حکمت ہے جو شاید انہوں نے کسی سے ذکر نہ کی ہو وہ میں آپ کو ریویل کر دیتا ہوں. بیسیکلی انہوں نے اپنے خون کا نذرانہ دے کر ایرانی نیشن کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا. ورنہ آپ کو پتا ہے اس سے پہلے کس طرح ایران میں فسادات پھوٹے ہوئے تھے، پولیٹیکل سٹرگل اور یہ وہ. یہ بالکل بین ہی اسی طرح کی شہادت ہے جس طرح کہ سیدنا امام حسین ابن علی رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام نے اپنے خون سے اختلافی نوٹ لکھا لیکن امت کو ایک بار جھنجھوڑ کے زندہ کر دیا. ورنہ اگر یہ ایکٹیویٹی پرفارم نہ ہوئی ہوتی تو تاریخ میں کسی کو یاد بھی نہ ہوتا کہ ٹوٹی کمند کہاں، کب خلافت ختم ہوئی، کب ملوکیت شروع ہوئی. یہ ملوکیت ہی اسلام کا حصہ بن جاتی. تو سید علی خامنائی رحمہ اللہ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے اپنے بیٹوں کا نذرانہ، اپنے پوتوں کا، اپنی وائف کا، دیکھیں پورا خاندان ذبح کروایا. ایٹ لیسٹ ایران کو ایک پیج پہ لا کے کھڑا کر دیا. یہ ان کی بہت بڑی عقل مندی اور قربانی کا نتیجہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو قبول کرے، انہیں نیک کاموں کا اجر دے، ان کی برائیوں سے درگزر فرمائے اور ایرانی قوم کو متحد ہو کر اپنے اس لیڈر کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ ذرا ان کی آخری وصیت ہم نے اپنے چینل سے بھی شیئر کروائی تھی. ٹوٹلی گاڈ اورینٹڈ، جو ان کا تعلق اپنے رب کے ساتھ تھا، توکل کا رشتہ. پھر جس طریقے سے انہوں نے، یعنی ہم آئیڈیلائز کرتے ہیں نا کہ ایک پولیٹیکل لیڈر اس طرح کا ہونا چاہیے کہ وہ مذہبی پیشوا بھی ہو، وہ پولیٹیکل لیڈر بھی ہو، وہ صاحب کردار بھی ہو اور لوگ اس سے دل و جان سے محبت کرتے ہوں. نام نہاد پاپولیرٹی اس کو نہ ملی بھی ہو، واقعی لوگ اس کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہوں اور کروڑوں لوگ تیار ہوں، اور اس کے باوجود اس کے اندر عاجزی موجود ہو. کس طرح وہ شہداء کے بچوں کو پیار سے ملتے ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں، یہ کوئی شخص اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ خود سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر عامل نہ ہو. دوسری طرف اتحاد امت کے حوالے سے جو سید علی خامنائی رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو خدمات ہیں بڑی ایکسٹرا آرڈنری، پوری امت کو ساتھ لے کر چلے. اور ظاہر ہے کہ ان کے استاد کی تربیت تھی امام خمینی کی. انقلاب کے بعد امام خمینی ایک سنی مسجد میں چلے گئے تو امام مسجد نے مصلی ان کے لیے چھوڑ دیا. انہوں نے کہا نہیں، امامت آپ کروائیں گے، میں آپ کے پیچھے پڑھوں گا. آپ نے اگر مصلی چھوڑ دیا تو یہ شیعہ لوگ تو آپ سے مسجد بھی چھین لیں گے. اس وقت میرے بھائیوں اس ہمارے میریکل پلانٹ زمین کے اوپر ارتھ پہ 2 ملین سپیشیز دریافت ہو چکی ہیں، نباتات اور حیوانات کی، یعنی پودوں اور جانوروں کی ملا کر 20 لاکھ سپیشیز، یعنی 20 لاکھ ٹوٹل مخلوق کی تعداد نہیں ہے. ان سپیشیز میں سے صرف انسان ایک سپیشیز ہے، اور انسان ہی 7 ارب کے قریب تو ہے دنیا میں. اس طرح گننا شروع کرتے ہیں، انسان، گھوڑا، کوا، چیل، مرغی، خچر، یوں آپ گنتے چلے جائیں. انسان کے علاوہ جتنے بھی اس روئے ارض پہ آباد ہیں چیزیں، چاہے وہ جانوروں میں سے ہوں چاہے وہ نباتات پودوں میں سے ہوں، تو ان کی سپیشیز 20 لاکھ ہیں. اور یہ ابھی وہ ہیں جو دریافت ہوئی ہیں. اور سائنٹسٹ ہمیں بتاتے ہیں کہ 1 اسکوائر انچ بھی اس زمین کا ایسا نہیں جہاں پہ کوئی لیونگ تھنگ نہ ہو.
1 स्क्वायर इंच यानी इंच बाय इंच का जो डब्बा है ना, इतनी जगह भी ऐसी नहीं है जो खाली हो किसी जिंदा मखलूक से। आप ये कहेंगे वहां में कुछ नहीं नजर आ रहा, जनाब ना नजर आने वाली मखलूक है जो खुर्दबीन से आपको नजर आ जाती है। इवन खुर्दबीन के जरिए अगर हम अपने जिस्म पे देखें ना, तो ये बैक्टीरिया ही बैक्टीरिया नजर आएंगे जो हमारे जिस्म से खुराक हासिल कर रहे हैं, लेकिन अभी देखने में तो नहीं नजर आते, बहुत छोटे। 1 स्क्वायर इंच भी ऐसा नहीं है जहां कोई लिविंग थिंग ना हो। तो स्पीशीज की तादाद फिर एक स्पीशीज की किस लेवल तक होगी? सिर्फ इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े जमीन पे इतने हैं कि जमीन पे बसने वाले हर इंसान को अगर 20 करोड़ कीड़े दे दिए जाएं, यहां 100+ लोग बैठे हुए हैं, आप में से हर एक को मैं कहूं कि 20 करोड़ आपके 20 यानी 200 मिलियन हर बंदे को मैं कीड़े अलॉट करना शुरू करूं और 7 अरब इंसानों को अलॉट कर दूं, तो इससे ज्यादा इंसेक्ट्स है सिर्फ रूए अर्ज के ऊपर। ये कैलकुलेटर फेल हो जाएगा। आप जरा 200 मिलियन को मल्टीप्लाई करें 7 बिलियन के साथ। 1 बिलियन जो है ना, वो इतना बड़ा फिगर है कि अगर कोई शख्स 24 घंटे गिनती गिनता रहे, 25 से 30 साल चाहिए 1 अरब गिनती गिनने के लिए। जाहिर है दिन रात में 86,400 सेकंड है, हर सेकंड में भी एक दफा गिने तब भी आप 1 लाख तो पूरा नहीं करेंगे, और बाकी काम भी बीच में करने हैं, वो सब कुछ भी छोड़ दें तब भी आपको इतना टाइम चाहिए। रोजाना 1 लाख दफा भी गिनती आप गिन लें तो कई साल चाहिए 1 अरब पूरा करने के लिए। तो ये 7 अरब इंसान, और हर इंसान को 20 करोड़ 200 मिलियन कीड़े, आप जरा ये कैलकुलेट करें। और ये तो इनकी तादाद है, अभी तो हम ये डिस्कस ही नहीं कर रहे मेरे भाई कि एक स्पीशीज के अंदर अल्लाह ताला ने जो क्वालिटीज रखी हुई है वो क्या है। मैं अक्सर मिसाल देता हूँ ड्रैगन फ्लाई की, इंसान को तो छोड़ दें बहुत कॉम्प्लेक्स है। ये जो हेलीकॉप्टर हम जिसे कहते हैं, एक छोटा सा आप समझ लें कीड़ा है हवा में उड़ने वाला, उसके एक ढेले के अंदर 25,000 आंखें हैं, और आप देख लें वो जिस अंडे से निकलता है ना, वो बाल पॉइंट के नुक्ते जितना अंडा है। जमीन और आसमान की मखलूकात मिलके कोई अंडा ऐसा नहीं बना सकती जिसमें से ड्रैगन फ्लाई निकल आए। मुर्गियां जो अंडे देती हैं, कबूतर जो अंडे देते हैं, उनमें से उनके चूजे निकलना वो तो अनइमेजिनेबल है, वो तो कुछ सोच नहीं सकता। जमीन और आसमान की सारी मखलूकात मिलके एक बीज ऐसा नहीं बना सकती जिसको जमीन में बोया जाए और वो 6 अरब गुना बड़ा दरख्त बन जाए। तो जो काम करने से नहीं हो सकता वो खुद ब खुद कैसे हो सकता है? और इस क्रिएशन का क्लाइमेक्स इंसान है। इंसान पे ही बात की जाए ना तो 1 घंटा चाहिए। इंसान को जो अल्लाह ने क्वालिटीज दी हैं जिसका उसे खुद भी नहीं पता। अच्छा मुझे बताएं, जिन क्वालिटीज का हमें खुद ही नहीं पता कि है हमारे अंदर, तो कितना कोई बेवकूफ होगा कि वो कहे कि ये क्वालिटीज मैंने खुद अपने अंदर रख ली हैं या मेरे माँ बाप ने रखी है। हमारे तो माँ बाप को भी नहीं पता उन चीजों का। आज जो हमें साइंस बता रही है, 1 लाख दफा रोजाना हमारा दिल धड़कता है, 1 लाख दफा, बगैर किसी पंप के, बगैर किसी एक्सटर्नल फ्यूल के, 1 लाख दफा, 1 लाख दफा। अच्छा, और 1 लाख दफा धड़कने के बाद वो 10,000 लीटर खून पंप करता है हमारी नसों में, हर बंदे के। एक इंसान के जिस्म में जो नसों की लेंथ है ना, ये आपकी जो नर्व्स हैं, खून की नालियां, इसकी लेंथ इतनी ज्यादा है कि एक बंदे की अगर सिर्फ नसें जोड़ी जाएं तो जमीन के 2.5 चक्कर लग सकते हैं। अल्लाह की याद, ला इलाहा इल्ला अन्ता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, सूरतुल अंबिया में आया। और अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह अस-सफ़ात में कि अगर यूनुस इस दुआ के साथ हमें याद ना करता, हाय हाय, तो फिर उसी दिन मछली के पेट से निकाला जाता जिस दिन के मुर्दे निकाले जाएंगे, यानी क़यामत तक। यानी वो मछली यूनुस की कब्र बन जाती अगर वो ये दुआ ना करता। इससे कई रिजल्ट निकले। एक तो रिजल्ट ये निकला कि ये दुआ अल्लाह को इतनी महबूब है कि वो अल्लाह जिसका जलाल इतना है कि वो अपने पैगंबर को भी कह रहा है कि तूने क़यामत वाले दिन ही निकलना था, कि मुझे इतना गुस्सा है तेरे ऊपर, गुनाह के ऊपर नहीं, लग़्ज़िश के ऊपर, वो गुस्सा भी ठंडा होगा। इसलिए मैं कहता हूं सबसे बेस्ट इस्तिग़फ़ार जो आए हैं उनमें से एक ला इलाहा इल्ला अन्ता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन है। और जामिया तिर्मिज़ी में हदीस है, जो शख्स भी यूनुस की दुआ के साथ अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हुआ, अल्लाह उसे मारूम नहीं लौटाएगा। ये अस्माए आज़म में से है। और कुरान में भी है, कज़ालिका नुनजिल मुमिनीन, मोमिनीन को भी हम निजात देंगे जो ये यूनुस की तरह दुआ मांगेगा। ये तो कुरान में भी जिक्र है। ला, अच्छा इसकी देखें तर्जुमा कितना प्यारा है, ला इलाहा इल्ला अंत, कोई माबूद नहीं सिवाय तेरे, सुब्हानक, अल्लाह तू तो गलतियों से पाक है, इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, मैं तो इंसान हूं ना, गलतियां करूंगा। यार इससे बेहतर अंदाज हो सकता है कि या अल्लाह तू तो गलती इसलिए नहीं करता कि तू तो पाक है, तो पाक तो सिर्फ तू है,
مخلوق تو اس لیول پہ پاک ہو ہی نہیں سکتی جی اس لیے، ورنہ تو ہم مخلوق کو بھی سبحان پیغمبروں کے ساتھ بھی لگا رہے ہوتے ہیں. انسان جتنا بھی پرفیکٹ ہو پاک نہیں ہو سکتا. انبیاء کو اللہ نے گناہوں سے پاک کیا ہے، لغزشیں ان سے بھی ہوئی ہیں. حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی ہے، نوح علیہ السلام نے کافر بیٹے کے لیے دعا کی ہے، موسیٰ علیہ السلام سے بندہ مر گیا، نبی علیہ السلام کی 4 لغزشیں قرآن میں ذکر ہوئی ہیں. غزوہ احد پہ بددعا نکل گئی تھی زبان سے، تو وہ سورہ آل عمران میں آیا کہ آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے، آپ نے بددعا دی ہے، اللہ چاہے تو ان کو ہدایت دے. اور پھر اسی خالد بن ولید کو ہدایت بھی مل گئی، اور اسی مبارک زبان سے جس سے بددعا ملی تھی سیف اللہ کا لقب بھی مل گیا. ٹھیک ہے، یہ سر اللہ کے اختیار ہے. پرفیکٹ صرف گاڈ ہے، بے شک اس کی کوئی مخلوق بھی پرفیکشن میں اس لیول پہ نہیں جا سکتی. مخلوق کی یہ اللہ کا نقص نہیں ہے، بلکہ مخلوق کا نقص ہے کہ جو مخلوق ہوگا نا وہ پرفیکٹ نہیں ہو سکتا. جیسے خالق ہمیشہ سے ہے، مخلوق ہمیشہ سے ہو ہی نہیں سکتی. بے شک وہ کہتے ہیں نا، اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ کا ایک اور خدا پیدا کر سکتا ہے. ہم کہتے ہیں یہ محال ہے، اس لیے کہ جو پیدا ہوگا وہ خدا ہوگا ہی نہیں. جو پیدا ہو گیا تو خدا کون ہے؟ لم یلد ولم یولد. ٹھیک ہو گیا. تو ذکر بھی کریں سر، اللہ کو یاد کریں، جھوم جھوم کے ہر جگہ ذکر کریں. کوئی پروٹوکول نہیں، نہ وضو نہ غسل، ذکر کے لیے کوئی پروٹوکول نہیں ہے. جب مرضی ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں. اور اس کے لیے کپڑے پہننا ہونا بھی ضروری نہیں ہے. اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کپڑے پہننا ضروری ہے، نہ کوئی ضروری نہیں ہے. بعض اوقات بندہ وضو کے لیے اندر چلا جاتا ہے، غسل کے لیے یا غسل کرتے ہوئے تو لوگ بسم اللہ نہیں پڑھتے ہیں، کپڑے پہن کے پھر بسم اللہ پڑھتے ہیں. سر اللہ اور بندے کا کون سا پردہ ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کر سکتے ہیں ذکر. اگلا سوال ہے، میں نے اپنی زندگی میں بہت شرک کیا ہے، لیکن الحمدللہ اب توبہ کر چکا ہوں، لیکن اس کے باوجود یہی فکر دامن گیر رہتی ہے کہ شرک تو ناقابل معافی گناہ ہے. معلوم نہیں کہ میری توبہ قبول ہوگی بھی یا نہیں، مجھے بتائیں میں کیا کروں. آپ سب سے پہلے تو اس طرح کے خیالات سے توبہ کریں جو آپ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص توبہ کر لے سچے دل کے ساتھ، اور اس سے پہلے بڑے بڑے گناہوں کا ذکر ہوا ہے، ان میں سے ایک شرک بھی. بلکہ اب یہ کریٹیکل سوال ہے تو میں یہ آیت پڑھ کے بھی بتا دیتا ہوں. پارہ نمبر 19 کے اندر جا کے سورہ الفرقان کی آیت نمبر ہے یہ 70. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں جی، یہ آ گیا. والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، یعنی اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی نشانی بتا رہا ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ کے طور پر نہیں پکارتے. ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور کسی جان کو نہ حق قتل نہیں کرتے. ہاں بفتوی شریعت والا معاملہ علیحدہ ہے، یعنی قتل کے بدلے قتل، وہ بھی گورنمنٹ کا جوڈیشری کا کام ہے، آپ نے خود نہیں کرنا. ولا یزنون، نہ زنا کرتے ہیں. ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، جو کوئی یہ 3 گناہ کرے گا ان قریب ان کا عذاب چکھ لے گا. کون سے 3 بڑے گناہ گنوائے گئے ہیں؟ نمبر 1 اللہ کے ساتھ شرک، نمبر 2 قتل نہ حق، اور نمبر 3 زنا. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام سے جب بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں پوچھا گیا نا تو آپ نے یہی 3 گناہ گنوائے، اور پھر آپ نے کہا قرآن پڑھ کے دیکھو. یعنی نبی علیہ السلام بھی اپنی بات کی دلیل میں قرآن پیش کرتے ہیں. ماشاء اللہ تعالی. والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القیامة ويخلد فيه مہانا. جو یہ 3 گناہ کرے گا اس کے لیے عذاب دگنا کر دیا جائے گا قیامت میں، اور وہ ذلیل و خوار کر کے آگ میں یعنی جھونکا جائے گا. الا من تاب، ہاں اگر کوئی ان گناہوں سے توبہ کر لے. کون سے؟ نمبر 1 شرک، نمبر 2 قتل نہ حق، اور نمبر 3 زنا. وآمن وعمل عملا صالحا، اور ایمان لے آئے، یعنی ایمان تو پہلے بھی ہوگا نہیں، صحیح والا ایمان، اور نیک عمل کرے. فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات، تو پھر ایسے شخص کے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا. صرف معافی نہیں سر، جتنے بڑے بڑے گناہ تھے اسی لیول کی بڑی بڑی نیکیاں. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا مہربان ہے. وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، جو کوئی توبہ کرے اور نیک اعمال کرے. فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے ذمے ہے اس کی توبہ کو قبول کرنا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر خود سے واجب کیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کا پابند نہیں ہے کہ جو میری طرف رجوع لائے گا میں اسے ضرور معاف کروں. تو اگر کسی شخص کو اس طرح کا وہم آتا ہے نا، اور یہ وہم اس لیے بھی آ رہا ہوتا ہے، بعض اوقات لوگ یعنی اس کا ترجمہ کرتے ہوئے بالکل لفظی ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں. قرآن حکیم کی آیات چونکہ پورے کانٹیکسٹ کے ساتھ ہوتی ہیں،
بیک گراؤنڈ میں آیات نازل ہوئی ہوتی ہیں، لہٰذا میں جب بھی ان آیات کا ترجمہ کرتا ہوں نا، جب اسپیسیفکلی شرک کو ایڈریس کر رہا ہوتا ہوں، میرا لیکچر نمبر ہے مسئلہ نمبر 3 دعا صرف اللہ ہی سے، اور سچ پیپر بھی ہے اس کے اوپر، تو ہم یہ ترجمہ جو ہے نا یہ آیت ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی شخص اللہ کے حضور قیامت والے دن اس حال میں پیش ہوا کہ اس نے دنیا میں شرک کیا ہوا، یعنی بغیر توبہ کے وہ مرا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، اور شرک کے علاوہ ہر گناہ معاف کر دے گا، وہ بھی اوپن لائسنس نہیں، جس کے لیے چاہے گا، یعنی جو شخص شرک سے توبہ کیے بغیر گیا نا اس کی تو توبہ ہے ہی نہیں قیامت، ہاں دنیا میں کر گیا وہ معاملہ علیحدہ ہے، قیامت میں اللہ سے اس حال میں ملا کہ اس نے دنیا میں شرک کیا ہوا اور توبہ نہیں کی تو اللہ تعالیٰ اس کا گناہ معاف نہیں کرے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جو کوئی شرک کرتا ہے وہ گمراہی میں دور جا پڑا، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی۔ دنیا میں تو میرے بھائی جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا موت کے غرغرے سے پہلے اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرے۔ موت کے غرغرے سے مراد ہے نزع کا عالم طاری ہونے سے پہلے، جب کسی کو موت نظر آ گئی نا اب وہ توبہ نہیں کر سکتا۔ تو قرآن حکیم میں ہے نا، فرعون جب ڈوبنے لگا تھا تو اس نے کیا کہا تھا، میں ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں، بنی اسرائیل کے رب پہ، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا، الآن اب لایا ایمان، حالانکہ ایمان تو لے آیا تھا، وہ گرگرا تو وہ لے ہی رہا تھا نا، غوطہ تو کھا رہا تھا نا۔ تو موت کے گرگرے سے مراد ہے نزع کا عالم طاری ہونے سے پہلے۔ اور اس میں ایک پوائنٹ کئی دفعہ ہائی لائٹ کر چکا ہوں، یہاں پہ بھی کر دوں، اگر آپ کو کسی شخص کے بارے میں یہ پتا چل جائے نا کہ اس کو لا علاج بیماری لگ چکی اور وہ اب کچھ عرصے میں ایکسپائر ہو جائے گا، جیسے کینسر ہے، یعنی ہم نے یہ لرن کر لیا نا کہ کینسر جب 3rd سٹیج کے اوپر پہنچ جاتا ہے تو وہ انسان بچتا نہیں۔ جس شخص کو کینسر ہوا ہے یا سپوز اس کے گردے فیل ہو گئے یا دل بالکل ایج پہ پہنچ چکے، ایسے لوگوں کو یعنی پاکستان انڈیا میں تو لوگ چھپاتے ہیں کہ پہلے ہی نہ کہیں مر جائے وہ سن کے۔ کتنی حیران کن بات ہے کہ مسلمان جس کے لیے موت ایسٹ ہونی چاہیے، چلو کافر کو تو سمجھ آتا ہے، اس نے تو دنیا ہی کمائی ہے نا، مسلمان بھی یعنی مرنے سے پہلے مر جاتے ہیں موت کا سن کے، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے اصولاً۔ اور یہ ٹانٹ اللہ نے قرآن پاک میں یہودیوں کو دی ہے سورہ جمعہ کے اندر، کہ کہتے ہیں نا اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، ان کو کہو کہ تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو، اگر تم اللہ کے چہیتے ہو تو پھر موت تو تمہارے لیے خوشخبری ہونی چاہیے، لائبلٹی نہیں ہونی چاہیے، ایسٹ ہونی چاہیے۔ اب یہی تان ہمیں بھی آ رہا ہے، مسلمان کی حالت پر ہی چاہیے اس کو موت کا پتہ چلے تو جناب وقت سے پہلے ہی مرنے کی کوشش کرے۔ تو لیکن آپ یورپ امریکہ میں اگر کسی کو بیماری ہو نا اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ سر پلان کر لیں 6 مہینے ہیں، اور 6 مہینے بھی ان کے پلان ہے، وہ 6 سال بھی ہو سکتے ہیں، 6 گھنٹے بھی ہو سکتے ہیں، وہ تو اللہ کی مرضی ہے، وہ ایک ایسٹیمیٹ بتاتے ہیں۔ یہاں پہ لوگ چھپا لیتے ہیں، اس کا نقصان یہ ہے کہ نہ وہ اپنی لائف کو یعنی کوئی وراثت کے پوائنٹ آف ویو سے مینج کر سکتا ہے، اور سب سے بڑھ کے اسے توبہ کی طرف آپ کو لانا چاہیے۔ میں تو کہتا ہوں جی کسی کو کینسر ہو گیا ہے، ابھی اس میں موت کا غرغرہ نہیں آیا، کوئی کینسر ہوا ہے نا، پتہ نہیں کب مرنا ہے، ٹھیک ہے نا، نزع کا عالم بھی نہیں ہے، اس کو سب سے پہلے بتائیں کہ بھئی تمہیں لا علاج بیماری ہے، تمہاری ڈیتھ کسی بھی وقت ہو سکتی ہے، اللہ کی طرف رجوع لاؤ۔ سر اس نے پوری زندگی بھی عیاشی کی تھی نا، وہ اپنی آخرت مینج کر سکتا، وہ تو خیر کر سکتا ہے، ہمیں بھی اپنی آخرت مینج کرنی چاہیے، روزانہ مرنے سے پہلے توبہ کرنی چاہیے۔ روزانہ ہم مرتے ہیں نا، صحیح بخاری میں حدیث ہے نا، نبی علیہ السلام رات کو سوتے ہوئے کیا دعا مانگتے تھے، اللہم باسمک اموت و احیا، میں تیرے نام پر مرتا اور جیتا ہوں، یعنی سوتا اور جاگتا ہوں، کیونکہ صحیح بخاری میں حدیث ہے موت جو ہے وہ نیند کی بہن ہے۔ اور جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو وہ بھی صحیح بخاری میں دعا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے مرنے کے بعد زندہ کیا، یعنی موت کے بعد زندہ، اور میں نے پلٹ کے اس کی طرف جانا ہے۔ تو رات کو سونے سے پہلے توبہ کریں، اور سب سے بیسٹ توبہ تو وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، جس نے رات میں سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لی اسے ہر چیز سے کفایت کر جائیں گی۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها آنورڈ۔ اس میں تجدید ایمان بھی ہے، اللہ پر ایمان، کتابوں پر، فرشتوں پر، اس کے بعد دعائیں ہیں، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، اس کے اندر توبہ شامل ہے۔ سب سے بیسٹ تجدید ایمان جو ہے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، اور یہ ہمارے وظیفے میں ہم نے بلو کارڈ کے اوپر بھی لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں، جو شخص رات کو سونے سے پہلے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے، اس میں جو کچھ اللہ سے مانگا ہے وہ اس کو دے دیا جائے گا، یہ بھی الفاظ ہے۔ تو اس میں کیا کچھ مانگا ہوا ہے؟ تو تجدید ایمان۔
پھر صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا جو صبح یقین کے ساتھ ایک دفعہ پڑھ لے سید الاستغفار، اور شام سے پہلے اگر مر گیا سیدھا جنت میں جائے گا، اور اگر شام کو پڑھ لیا پورے یقین کے ساتھ، یقین سے مراد ہے کہ باقی توبہ کا اس کا ارادہ ہوا، صبح سے پہلے مر گیا سیدھا جنت۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ سید الاستغفار ہے۔ تو یہ وہ ہے توبہ جو روزانہ کرنی چاہیے نزا سے پہلے پہلے، یعنی صبح بھی پڑھے شام کو پڑھے۔ بلکہ مسند البزار میں صحیح سند کے ساتھ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد بھی سید الاستغفار پڑھتے تھے، ہر فرض نماز کے بعد۔ ایک تو ہم پڑھتے ہیں نا اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہم انت السلام منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، اس کے بعد آپ سید الاستغفار آیت الکرسی بھی پڑھیں، آیت الکرسی کے بارے میں بھی آیا ہے سنن نسائی الکبریٰ کے اندر صحیح سند کے ساتھ، ہم نے گرین کارڈ میں ڈالا ہے کہ جو شخص آیت الکرسی فرض نماز کے فوراً بعد پڑھے گا مرتے ہی جنت میں جائے گا، لیکن نماز پڑھے گا، خالی آیت الکرسی نہیں، نماز کے فوراً بعد، تو نماز بھی اس کو پڑھنی چاہیے۔ تو اس طرح یعنی تجدید ایمان والا یہ معاملہ بھی کرنا چاہیے، اور یہ وہم ہی نہیں بننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں، جو بندہ میرے لیے گمان کرتا ہے میں ویسا ہوں اس کے، جو شخص یہ کہتا ہے اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا تو اس کو واقعی اللہ معاف نہیں، اور جو کہے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا اسے اللہ معاف کر دے گا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ کبھی ایسا نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے نا امیدی والا معاملہ۔ آپ اپنے رب کے وعدوں پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں پر یقین رکھیں کہ جس شخص نے سچے دل سے توبہ کی ہے اس کی نہ صرف توبہ قبول ہوگی سورۃ الفرقان آیت نمبر 70 کے تحت، بلکہ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ رجوع لانے والوں کو پسند فرماتا ہے، بار بار رجوع لاتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو آزاد نہیں کرنا چاہیے، نیکی کی ہو یا نہ کی ہو، گناہ کیا ہو یا نہیں کیا ہو، یہ علیحدہ سے بات ہے۔ نبی علیہ السلام سے بڑھ کر کون نیک ہو سکتا ہے؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ میں بھی روزانہ 70 سے زیادہ دفعہ اپنے رب کی طرف استغفار لے کے آتا ہوں، استغفر اللہ و اتوب الیہ، نبی علیہ السلام۔ اور یہ 70 کا عدد آپ نے کثرت کے لیے بولا ہے، عربی میں 70 کا مطلب 70 ڈیجٹ نہیں ہوتا، 70 کا مطلب 1000 دفعہ بھی ہو سکتا ہے، 10,000 دفعہ بھی ہو سکتا ہے، 100 دفعہ بھی ہو سکتا ہے، کثرت کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو استغفار تو بندے کی ضرورت ہے، یہ اللہ سے ایک نیکی ہے، اور ہر چیز کے ساتھ استغفار اٹیچ ہے۔ آپ دیکھیں کہ محفل سے اٹھنے کی جو دعا ہے اس میں استغفار ہے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سنن نسائی میں حدیث ہے۔ پھر سنن نسائی الکبریٰ میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام وضو کے بعد بھی یہ دعا پڑھتے تھے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، اور فرمایا یہ پڑھ لو تو یہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تک کے لیے اس کو سنبھال کے رکھ دے گا، تمہیں اس کے عوض نیکیاں ملیں گی، ٹھیک ہے نا۔ تو رجوع اللہ، استغفار، ہر وقت اللہ کی طرف رجوع لاتے رہنا۔ اور سب سے بیسٹ یہ ہے کہ نماز کے تشہد کی آخری جو دعائیں والا پورشن ہے نا اس میں استغفار مانگیں، کیونکہ صحیح بخاری میں حدیث ہے جب درود شریف تشہد میں پڑھ چکو اس کے بعد جو چاہو اپنے رب سے مانگو، سجدوں میں بھی مانگیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے سجدے میں انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، تم خوب رب سے دعائیں مانگا کرو، اور نبی علیہ السلام نے دعا بھی سکھا دی، بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ نبی علیہ السلام رکوع اور سجدے میں پڑھتے تھے سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی، یہ ہمارے وہ اذکار میں لکھا ہے سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی، تو اس میں دعا ہی ہے۔ پھر دو سجدوں کے درمیان میں رب اغفر لی رب اغفر لی ہے۔ سر استغفار تو ہر جگہ ہی چل رہا ہوتا ہے، تو اللہ کی طرف رجوع لائیں اور اللہ سے امید رکھیں۔ دنیا میں کسی نے توبہ کر لی تو موجہ ہی موجہ، یہ آخرت کے لیے معاملہ ہے۔ تو شرک، یار آپ نے کیا شرک کیا ہوگا جو صحابہ کرام نے قبول ایمان سے پہلے کیا؟ سر صحیح مسلم میں حدیث ہے 321 نمبر، میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں ڈالی، بڑی لمبی حدیث ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب مجھے یہ اندازہ ہوا کہ اب نبی علیہ السلام یعنی غلبہ پائیں گے، یعنی اللہ نے ان کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا، اسلام قبول کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو خود ہی بتاتے ہیں، اور انہوں نے اپنے نزع کے عالم میں موت کے وقت میں اپنے بیٹے کو، بڑی لمبی بڑی رکت انگیز حدیث ہے، میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، عمر بن عاص کی موت کے وقت اشک بار آنکھوں سے سننے والی۔ تو خیر اس میں یہ بھی الفاظ ہیں، کہتے جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایمان لانے کے لیے گیا نا تو نبی علیہ السلام نے اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھایا بیعت کرنے، تو کہتے ہیں میں نے دایاں ہاتھ بڑھایا لیکن حضور کے ہاتھوں میں ہاتھ دینے سے پہلے کھیں، میں نے کہا یا رسول اللہ پہلے مجھے گارنٹی دیں کہ میں نے جو کچھ اسلام کے خلاف سازشیں کی ہیں پچھلے 19 سال میں، اسلام کے آنے کے بعد 19 سال تک اسلام کے خلاف یہ اور خالد ابن ولید دونوں، یہ دونوں کٹھے مسلمان ہوئے تھے ایک ہی دن ایک ہی وقت میں، 19 سال
پھر اسلام کی حالت میں انہیں 19 سال نہیں ملے ہیں حضرت خالد ابن ولید، کفر میں ملے ہیں، اسلام میں تھوڑا وقت ملا ہے۔ تو حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں میں نے ہاتھ کھینچ لیا، میں نے کہا یا رسول اللہ پہلے گارنٹی دے میرے سارے گناہ معاف ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، کیا تجھے نہیں پتا کہ اسلام پچھلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور اللہ کی راہ میں ہجرت پچھلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے، اور حج مبرور پچھلے کے سارے گناہوں کو معاف کر۔ تو یہ اسلام لے کر آنا کتنی بڑی دولت ہے۔ تو یہ تجدید ایمان کرنا، کلمہ پڑھ کے یہ اپنا تجدید ایمان والا معاملہ بھی کرتے رہنا چاہیے، یہ بھی ایک توبہ کا ذریعہ ہے۔ اللہ سے امید رکھیں، اللہ کو اصل میں باغی پسند نہیں ہے، جو گناہ کر کے توبہ کر لیتے ہیں نا وہ اللہ کو بڑے پسند ہیں، اتنے پسند ہیں کہ ایک بڑی عجیب و غریب روایت ہے صحیح بخاری اور مسلم میں، صحیح مسلم میں ذرا زیادہ ڈیٹیل ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تم گناہ کرنا چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ختم کر دے گا، اور ایسی مخلوق لے کے آئے گا کہ جو گناہ کرتی ہو اور اللہ ان کو معاف کر کے خوشی محسوس کرے۔ اچھا اس کو بعض لوگوں نے دوسری طرف لے لیا، ان کا جی اللہ تعالیٰ گناہوں سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ نہیں نا، اصل میں یہ بتانا چاہ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ انسان کے اندر بلٹ ان فالٹ رکھا گیا ہے کہ وہ غلطی کرے گا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ آدمی بنے۔ آدم نے اپنی غلطی کو جسٹیفائی کیا نہیں، جب غلطی کی تو کیا کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، معاف کر دیا اللہ نے۔ شیطان نے اپنی غلطی کی جسٹیفیکیشن دینا شروع کر دی، میں ایسے بہتر ہوں، تو نے اس کو مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا ہے، میں اس کو کیسے سجدہ کروں۔ جو اپنی غلطی کی جسٹیفیکیشن دے وہ شیطان ہوتا ہے، اور جو اپنی غلطی کی جسٹیفیکیشن دیے بغیر سیدھی معافی مانگ لے وہ آدمی ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا آدمی، آدم کے ساتھ اس کی مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو رجوع اللہ، تو وہ نبی علیہ السلام یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ ایسی مخلوق جو گناہ نہ کرے وہ تو آلریڈی اللہ کے پاس موجود ہے۔ فرشتے، اللہ نے انسان اور جن کو ایسی مخلوق بنایا ہے جو اپنی ول سے اپنے رب کو چوائس کرے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ان میں یعنی برائی کا مادہ بھی رکھ دیا، اچھائی کا بھی، وہ خود اپنی عقل ایز اے انسٹرومنٹ یوز کر کے یہ اللہ تعالیٰ کو خود سے وہ چوز کرے۔ ایسی مخلوق اللہ کو چاہیے تھی۔ سر یہی وہ چیز ہے جیسے انسان فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے، اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ وہ دولت ہے جو جبرائیل کے پاس بھی نہیں ہے۔ سر جبرائیل مجھ سے اگر میرا ایمان ایکسچینج کرنا چاہے نا میں نہیں کرتا۔ جبرائیل نے خدا کو مانا ہے خدا کی مرضی سے، اور میں نے خدا کو مانا ہے اپنی مرضی سے، اس کا کوئی ایکویلنٹ نہیں۔ اسی لیے انسان اشرف المخلوق ہے، اسی لیے انسان کو اللہ نے اتنا درجہ ہے فرشتے سے بہتر انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت۔ انسان بنے، آدمی بنے، یہ نہ ہو کہ اولئک کالانعام بل هم اضل، جو سورۃ الاعراف میں ہے کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، جنوں اور انسانوں کی اکثریت دوزخ کے لیے ہی پیدا ہوئے ہیں۔ یہ اللہ نے ایکسپرٹ اوپینین دیا، یہ نہیں ہے کہ میں نے دوزخ کے لیے ان کو بنایا۔ ساتھ یہ ہے کہ ہم نے ان کو کان دیے تھے، یہ سنتے نہیں، سننے کا سا نہیں سنتے، آنکھیں دی تھی دیکھتے نہیں، دیکھنے کا سا دیکھتے نہیں، یعنی عبرت والا، اور عقل دی تھی، دل دیے تھے، آپ عقل کر لیں ترجمہ، دل کر لیں، وہ سوچتے نہیں ہیں۔ اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ تو چوپایوں کے مانند ہے بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں، جو آنکھ، کان اور عقل کو یوز کر کر حق بات تک نہیں پہنچتے۔ ولا تقف ما ليس لك به علم، 10 کمانڈمنٹس میں سے 9 کمانڈ کیا ہے؟ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36۔ انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کرنا جب تک تجھے اس کے بارے میں ڈیفینیٹ علم حاصل نہ ہو جائے۔ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک كان عنه مسؤولا، بے شک کان، آنکھیں اور عقل ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، تم نے ان کو یوز کر کے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی ہے؟ اچھا ہم کوشش ماشاءاللہ کر رہے ہیں لیکن دنیا میں حق بات تک پہنچنے۔ میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کرتا ہوں، آپ موٹر بائک پہ جا رہے ہو، دن کے وقت آپ نے ہیڈ لائٹ کھولی ہوئی ہو، سامنے سے آپ کو کوئی یوں اشارہ کرے تو آپ اسے گالی سمجھیں گے؟ فوراً ہیڈ لائٹ آف کریں گے۔ لیکن معذرت کے ساتھ آپ کوئی دینی غلطی کر رہے ہو اور آپ کو کوئی ہائی لائٹ کرے تو آپ اس دینی غلطی کے ہائی لائٹ ہونے کو اسی اشاری کی طرح سمجھیں گے یا آگے سے اس کو پڑھ دیں گے؟ جہاں تو یہی ہوتا ہے، پڑھ دیتے ہیں۔ اسی لیے لوگ اکثر لوگ بتانا ہی چھوڑ گئے ہیں، وہ کہتے ہیں یار کہ دسیو، کتنے بوڑھے ہو چکے ہیں، وضو کرنے کا طریقہ نہیں، یہاں تک صرف بازو اوپر کیا ہوتا ہے، ان کو پتہ نہیں کہ کون سمیت دھونا ہے۔ سال لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یار چھوڑ، حالانکہ وہی بندہ اس وقت گڑھے میں گرنے لگے نا تو کتنے لوگ اس کو پکڑانے کے لیے آ جائیں گے، کیونکہ وہ فزیکلی نظر آ رہا ہوگا نا، آخرت کا گڑھا نظر نہیں آ رہا نا، انسان کہتا ہے خیر ہے۔ یہی ہمدردی ہماری آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ہونا، اور یہی حوصلہ ہمیں سننے کے اعتبار سے بھی ہونا چاہیے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ دنیا میں اگر آپ کو گالی دے کے بھی آپ کے دنیا کے نفع کی کوئی بات کرے نا، فلانا ٹھیک ہے تو اتنے بیٹھے ہیں، ادھر تو اناؤنسمنٹ ہوئی ہے کہ جناب جو اپنا شناختی کارڈ لے کے آ جائے تو اس کو راشن فری مل رہا ہے، تو آپ کو اس دوست کی گالی یاد آئے گی کہ یار بڑی مہربانی، بعد میں بھی آ کے بھی شکریہ ادا کریں گے۔
لیکن وہی دوست آپ کو پیار محبت سے بات سمجھائے کہ یار یہ تم غلط کر رہے ہو، آپ اس کو کتے کی طرح پڑ جاتے ہیں، اور کوئی نہیں تو کہتے ہیں اس کو تمیز ہی نہیں بات کرنے کی. دنیاوی طور پہ وہ گالی نکال کے بھی دنیاوی فائدے کی بات کرے تو آپ تمیز کو نہیں دیکھتے، اور آپ کے آخرت کے فائدے کی بات وہ لجاجت سے بھی کرے تو آپ کہتے ہیں تمیز سے نہیں بات کر رہا. اصل میں آپ نے خود کبوتر کی طرح آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، بلی کو غائب کرنا چاہتے ہیں لیکن بلی غائب نہیں ہوگی، تھوڑی دیر بعد آپ کی گردن مروڑ لے، والعیاذ باللہ تعالیٰ. یعنی یہ ایک انسان کے اوپر ایک موت کی تلوار تو لٹک رہی ہے. ٹھیک ہو گئے تو ان کو کہ بے فکر ہے، توبہ قبول ہے انشاءاللہ تعالی. اگلا سوال، کیا فرض نماز کے بعد 3 بار استغفر اللہ کے بعد ایک دفعہ سید الاستغفار بھی پڑھ سکتے ہیں؟ یہ بدعت تو شمار نہیں ہوگا. نہیں، کوئی بدعت نہیں ہوگا. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرض نماز کے بعد 3 دفعہ استغفر اللہ پڑھتے تھے اور پھر ایک دفعہ پڑھتے تھے اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اور بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ فرض نماز کا مکمل ہونا نبی علیہ السلام کی ہم تکبیر کی آواز سے پہچانتے تھے، یعنی بلند آواز سے آپ اللہ اکبر کہتے تھے. پہلے ایک دفعہ اللہ اکبر بلند آواز سے کہنا ہے، پھر 3 دفعہ آہستہ آواز میں استغفر اللہ. یہ ہمارے اہل حدیث بھائی جو ہیں اس سنت پہ عمل کر رہے ہیں، لیکن وہ استغفر اللہ بھی اونچا بولتے ہیں. استغفر اللہ اونچا بولنا خلاف سنت ہے، صرف اللہ اکبر بلند آواز. اور دوسری طرف علماء عرب ہیں، انہوں نے اپنے اذکار کارڈ میں سے اللہ اکبر نکال ہی دیا ہوا ہے، وہ صرف استغفر اللہ پڑھتے ہیں. اور جب ان سے پوچھیں کہ یار اللہ اکبر نہیں پڑھتے، وہ کہتے ہیں نہیں، یہ جو بخاری مسلم میں ہے نا کہ نبی علیہ السلام بلند آواز سے تکبیر پڑھتے تھے، تو تکبیر سے مراد استغفر اللہ ہے. دیکھیں آپ بندہ کو ضد میں، استغفر اللہ کس عربی ڈکشنری میں تکبیر ہے؟ اگر آپ نہیں مانتے تو ہم آپ کو علم الکلام اور فقہ والا جواب دیتے ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب نماز شروع کرتے تو تکبیر کہتے، جب رکوع میں جاتے تو تکبیر کہتے، جب رکوع سے سر اٹھاتے تو سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد کہتے، جب سجدے میں جاتے تو تکبیر کہتے، جب سجدے سے سر اٹھاتے تو تکبیر کہتے. تو کیا وہ استغفر اللہ کہتے تھے؟ کہتے نہیں، وہ اللہ اکبر ہی ہوتا تھا. تو بخاری مسلم میں جو ہے کہ نماز کا ختم ہونا میں تکبیر کی آواز سے پہچانتا تھا، تو وہ بھی پھر استغفر اللہ نہیں، تکبیر ہی ہے. یہ میں نے فقی علماء عرب کو بھی دی تھی، اور وہ بڑے ضد میں ہیں. وہ کسی کارڈ کے اوپر ان سے جو عربی کارڈ بھی چھپ کے آتے ہیں نا، آپ لوگ اگر دیکھیں نا، وہ اللہ اکبر نہیں لکھا ہوتا. یہ تو شکر ہے دارالاسلام والوں نے، چونکہ انٹرنیشنلی سب سے بڑا ادارہ ہے اہل حدیث کا، انہوں نے جو اذکار والے چھاپے اس میں اللہ اکبر چھاپا ہے، تو یہ عام ہوا ہے. ورنہ پاکستان کے اہل حدیث بھی اس کے اندر مبتلا ہو گئے تھے. اب ایون یہاں جو عرب ملکوں سے اہل حدیث آتے ہیں نا، وہ اللہ اکبر نہیں اونچا کہتے ہیں، وہاں پہ ٹرینڈ نہیں ہے، وہ سنت ہی کھا گئے ہوئے. دیکھو ایک سوال میں کتنے جواب دیتے ہیں. تو استغفر اللہ کے بعد آپ سید الاستغفار پڑھ سکتے ہیں. بخاری میں حدیث ہے، جو بندہ سید الاستغفار صبح کے وقت ایک دفعہ پڑھ لے پورے یقین کے ساتھ، یہ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ہے 6306. ٹھیک ہے جی، ابھی تو میں جوان ہوں. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. جو صبح کے وقت پورے یقین سے پڑھ لیں، شام سے پہلے مر گیا تو جنتی، اور جو شام کو پڑھ لیں صبح سے پہلے مر گیا تو جنتی. یہ صبح شام کے اذکار بلو کارڈ میں ہمارا یہ ذکر موجود ہے. آپ یہ سید الاستغفار فرض نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، بلکہ سنت بھی ہے. گرین کارڈ میں ہم نے نہیں ڈالا، ہوا جگہ نہیں تھی. مسند البزار میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام فرض نماز کے بعد بھی ایک دفعہ سید الاستغفار پڑھتے تھے. تو نہ صرف یہ جائز ہے بلکہ سنت ہے. اور میں الحمدللہ فرض نماز کے بعد جو آیت الکرسی کا وظیفہ ہے، باقی اذکار ہیں، تو میں سید الاستغفار ہر فرض نماز کے بعد پڑھتا ہوں، کیونکہ نبی علیہ السلام کی سنت تھی سید الاستغفار بھی، اور 3 دفعہ استغفر اللہ لادہ سے، اور اللہم انت السلام منک السلام، اور باقی اذکار. اور یہ تو میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ تو آپ گن بھی نہیں سکتے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اللہ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ تم انہیں شمار کرنا چاہو تو شمار بھی نہیں کر سکتے. تو وہاں سے اللہ تمہیں رزق دے گا، تمہیں گمان بھی نہیں. اب رزق کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس مال و دولت اور آپ کے ایسٹس بڑھ جائیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا رزق ہے کہ آپ کے پاس جو تھوڑے بہت ایسٹس ہیں وہ سلامت ہیں. کسی ایک میڈیکل کیس کسی گھر کے اندر 1 کروڑ پرتی بندے کو بھی لا کے زیرو پہ کھڑا کر سکتے. آپ کی زندگی میں کئی ایسے کیسز ہوئے ہوں گے، جدادیں تک بک جاتی ہیں. اور مجھے واصف علی واصف صاحب کی بات یاد آ گئی. وہ کہتے ہیں میں وہ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک بندے کو میں نے دیکھا کہ وہ دعا مانگ رہا ہے کہ یا اللہ 25 سال پہلے جو میں نے دعا تو سے کی تھی وہ واپس لے لے، بس یہ دعا کر رہا ہے. کہتے ہیں وہ فارغ ہوا تو میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا جی 25 سال پہلے میں نے اللہ سے رو رو کے ایک بیٹا مانگا تھا، میری بیٹی ہی تھی صرف، اور وہ بیٹا میرے گاٹے فٹ ہو گیا، یعنی وہ نشے میں مبتلا ہو گیا، سارا گھر کا مال اس نے بیچ دیا، مجھے کنگال کر دیا. تو میں اللہ سے کہہ رہا ہوں یا اللہ یہ اولاد واپس ہی لے لے. تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے. سورہ توبہ میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ آتا ہے
اپنے جو فاسق و فاجر لوگوں کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان کی اولاد کو ہی ان کے لیے عذاب بنا، اولاد بھی عذاب بن سکتی. اسی لیے میں دعا کیا سکھائی گئی ہے، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے اللہ ہماری بیویوں اور ہماری اولاد میں آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا، ہماری آنے والی نسلیں پرہیزگار ہوں، ورنہ یہ تو مصیبت بھی گلے پڑ سکتی. تو ایک میڈیکل کیس آپ کو کہاں سے کہاں لے کے جا سکتے، ایک بچے کا نافرمان ہونا آپ کو کہاں سے کہاں لے کے جا سکتے، اور اس سے بڑی ناکامی تو آخرت کی ناکامی ہے. ایسا بچہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو آپ کی دنیا تو برباد نہ کرے لیکن آخرت برباد کر دے، اس کی وجہ سے آپ گناہوں میں مبتلا ہو جائے. تو یہ بھی رزق کی ایک فارم ہے. رزق صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کے لیے مال پانی کھل جائے، بلکہ مال سبسسٹنس لیول پہ بھی موجود ہے، لیکن آپ کو کوئی ایسی تکلیف نہیں آ رہی کہ جس کی وجہ سے آپ کا مال نہیں نکل رہا. ورنہ ایک بندہ 10 لاکھ روپے مہینے کا کماتا ہے اور 9 لاکھ روپے اس کا نکل جاتا ہے، کیا فرق پڑا اس کو؟ اس نے کون سا ایسٹ بنا لیا؟ اور جو اذیت گزار رہا ہے وہ اللہ اس کو تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، جو ذہنی ٹینشن ہے. صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا ہمیشہ اپنے سے نچلے لوگوں کو دیکھو تو تمہیں یوں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر صبر نصیب ہوگا اور قناعت نصیب، اوپر نہ دیکھو. اور پھر بخاری مسلم میں یہ حدیث ہے کہ ابن آدم کے پاس اگر سونے کی 2 وادیاں ہوں تو وہ خواہش کرے گا تیسری وادی بھی مجھے مل جائے، اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھری. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال. نبی علیہ السلام فرمایا تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا پی لیا یا پہن کر بوسیدہ کر دیا یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے لیے محفوظ کر لیا. باقی جتنا مال ہے وہ تو تیرے ورثہ کا مال ہے، تو کہتا ہے میرا مال ہے. پھر بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کے 3 دوست ہیں، ایک دوست ہی اس کی قبر تک ساتھ جاتا ہے، وہ اس کے اعمال ہیں. باقی جو 2 دوست ہیں وہ باہر ہی رہ جاتے ہیں، اس کے رشتہ دار اور مال. اب مال ساتھ جاتے ہیں، مال بھی آپ ساتھ لے کے جا سکتے ہیں، لیکن وہ مال جو آپ نے پہلے ہی اپنی زندگی میں اپنی مرضی سے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا وہ اللہ کے ڈیوائن بینک میں جمع ہے. وہ قرآن پاک میں سورۃ البقرہ میں آیا 700 گنا تک کے اللہ تعالیٰ کر کے لوٹائے گا، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کو تم قرض دے رہے ہو اور اللہ تعالیٰ اس قرض کو لوٹائے گا. دیکھیں کتنا قدردان ہے کہ دیتا اللہ ہے، اور جب اسی کے دیے ہوئے میں سے آپ اسی کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ تم نے مجھے قرض دی. اللہ کہتا ہے میں تمہارا مقروض ہوں، تمہیں لوٹاؤں گا. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدردان. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، مسند امام احمد میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص دعا کرتا ہے وہ خالی نہیں جاتی، یا تو اس دعا کے عوض جو تم نے مانگا وہ اللہ تمہیں عطا کر دیتا ہے، یا اس سے بہتر یعنی اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ بہتر نعم البدل دیتا ہے، تمہاری کوئی تکلیف ٹال دیتا ہے، یا پھر اس دعا کو سنبھال کے رکھتا ہے قیامت کے دن کے لیے اور اس دعا کے ایکویلنٹ تمہیں اجر عطا فرما. تو دعا تو بہت ضروری ہے، اللہ کی طرف رجوع لانا ہے. ٹاپک اور طرف چلا جائے گا، فی الوقت اس کی طرف آپ کنسنٹریٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ تمہیں وہاں سے رزق ملے گا، تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو کوئی اللہ پر توکل کرے فَهُوَ حَسْبُهُ، تو اللہ اس کے لیے کافی ہے. ان اللہ بالغ امری، اللہ تعالیٰ تو اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے. لیکن قد جعل اللہ لكل شيء قدرا، اللہ نے ہر معاملے کے لیے ایک اندازہ مقرر کر رہا ہے. اسی کو ہم وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ